ایکسپریس نیوز کے ایک اینکر آفتاب اقبال صاحب، جن کے حوالے سے عام مذہبی حلقوں میں بڑی اچھی رائے پائی جاتی تھی کہ یہ بڑے معتدل مزاج لوگ ہیں، اگرچہ وہ ان کے جو پروگرامز ہوتے ہیں کئی مرتبہ اس کے اندر فحاشی کا ٹچ بھی ہوتا ہے، لچر پن کا ٹچ بھی ہوتا ہے، اور اب تو جو انہوں نے بات کہہ دی ہے اور لوگوں نے ان کو جواب بھی دے دیا کہ میراثی پن کا ٹچ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک پروگرام کیا اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ 73 سال سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کہہ دیا تم نے میدان احد میں بھی یہی کچھ کیا تھا۔ چند نبینہ فنکار انہوں نے بنائے ہوئے تھے جو کسی مال کو لوٹ رہے تھے، اور معاذ اللہ انہوں نے یہ کہا صحابہ کے ساتھ مثال دیتے ہوئے کہ تم نے میدان احد میں بھی یہی کام کیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے بھائیو، ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں کچھ فلاسفرز، کچھ تھنکرز نے آپ کو ایسا مغالطہ ڈالا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں یا شاید یہ بات ٹھیک ہے۔ پہلی بات، مال غنیمت لوٹنا، یہ مال غنیمت کے ساتھ لوٹنا کا لفظ صحابہ کے شان شان ہے ہی نہیں۔ مال غنیمت کو ہمیشہ سمیٹنا کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ مغالطہ کس نے ڈال دیا کہ صحابہ نے مال غنیمت کو دیکھا تھا سمیٹنے کے لیے، یعنی مال کی طمع اور ہرس کی وجہ سے صرف اسی وجہ سے وہ اتر آئے اور مال و دولت معاذ اللہ لوٹنے کے لیے اکٹھے ہوئے۔ یہ آفتاب اقبال نے اپنے پروگرام کے اندر بکواس کی صحابہ کے بارے میں کہ گویا معاذ اللہ صحابہ مال لوٹنے کے لیے احد کے درے کو چھوڑ کے آئے تھے۔ ان کم عقلوں کو، اصل میں یہ کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو جہالت کا عذر دینا چاہیے، لیکن ان کی جو کمپنی ہوتی ہے نا روافظ کے ساتھ، جو صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ، ان سے انہوں نے یہ پٹی بری ہوتی ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہردہ سرائی کرنی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ آج آپ نے یہ کلیہ سمجھ لینا ہے کہ صحابہ جو مال غنیمت سمیٹتے ہیں، کیا وہ صحابہ کا ہوتا ہے؟ بتائیے، کیا وہ صحابہ کا ہوتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا کیا جاتا ہے؟ یہ تو نے جو بکواس کی ہے، اگر اس کے اوپر غور کیا جائے، کیا صحابی اپنے اپنے مال کو لوٹنے کے لیے اترے تھے؟ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے اترے تھے، اور وہ مال غنیمت کس کی کسٹڈی میں جاتا ہے؟ رسول اللہ کی کسٹڈی میں، امیر لشکر کی کسٹڈی میں، جو اپنی مرضی سے پھر تقسیم کرتا ہے۔ یا جو ریاست کو ضرورت ہو تو یہ خیال سوچ لینا بھی کہ صحابہ نے اپنے مال کو سمیٹنے کے لیے نہیں، وہ تو رسول اللہ کے لیے ہوا۔ جو واقعہ وہ یہی ہے کہ صحابہ نے سمجھا فتح ہو گئی، جب فتح ہو گئی مال غنیمت پڑا ہوا ہے، انہوں نے سمیٹنے کے لیے اتر آئے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا نہ اترنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ سبق بھی پڑھانا تھا کہ رسول اللہ کا چھوٹے سے چھوٹا قول بھی کتنا اہم ہے۔ رسول اللہ کا یہ قول تو اہم ہے، لیکن یہ اہم نہیں ہے کہ صحابہ کے بارے میں بکواس نہیں کرنی۔ جو کوئی کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے، صحیح حدیث ہے، اس کے اوپر انسانوں کی، فرشتوں کی، رسول اللہ کی، جمیع مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے۔ یہ حدیث نہیں سننی۔ پہلی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مال غنیمت صحابہ اپنے لیے نہیں تھے سمیٹ رہے، امیر لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمیٹ رہے تھے۔ آج کے بعد کوئی بھی دوبارہ یہ بکواس کرے تو وہ صحابہ کے اوپر تان نہیں کر رہا، بلکہ رسول اللہ کے اوپر کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو۔ پھر ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پہ محبان صحابہ نے احتجاج کیا، آفتاب اقبال کے ذہن کو کوئی بات اپیل کی یا نہیں کی، یا خوف سے کیا یا نہیں کیا، اس نے آ کے غیر مشروط معافی مانگ لی، اور اس نے اس بات کی ابتدا کی، مجھ سے حماقت سرزد ہو گئی ہے، میں انکنڈیشنل غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، مسلمانوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے اس پہ معذرت ہوں۔ میرے بھائیو، جب کوئی بندہ معذرت کر لے، معافی مانگ لے اور غیر مشروط مان لے، تو اس کو صحابہ کی تعذیراً جو شرعی سزا ہے اس حوالے سے بھی یہ موقف ہے۔ ایک بندہ صحابہ کی اگر توہین کرتا ہے اور بعد میں توبہ تائب ہو جاتا ہے اور ارادہ کرتا ہے آج کے بعد توہین نہیں کروں گا، تو اس کو معاف کیا جائے گا، اس کو معاف کیا جائے گا، کیونکہ صحابہ کی توہین رسول اللہ کی توہین نہیں ہے۔ حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے یہ کلیہ طے کر دیا، آپ کو کہا گیا اس بندے نے آپ کی توہین کی، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ تو ابو بکر و عمر کا کیا فتویٰ تھا؟ یہ حق اگر کائنات میں کسی شخصیت کا تھا کہ جس کی توہین پہ سر قلم ہوگا، وہ صرف آمنہ کے لال کا تھا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی توہین کے اوپر جو بندہ توبہ تائب ہو جائے، اس نے معافی کی مانگی ہے، ہم اس کی معافی کو قبول کرتے ہیں، لیکن پیمرا سے یہ درخواست کرتے ہیں، ایکسپریس چینل سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تادیبی کارروائی کرتے ہوئے اس طرح کے پروگرامز کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ یہ سکرپٹڈ پروگرام مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، ہمارے پاکستان میں آج عجیب و غریب ماحول ہے، سڑکیں بند ہیں، چوک بند ہیں، چوراہے بند ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو مطالبہ ہے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کا، میرے بھائیوں بتاؤ ایمانداری سے کیا ناجائز مطالبہ ہے؟ کتنی مرتبہ بھارت کے سفیر کو پاکستان نے ملک بدر کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر احتجاج کا ایک مسلمہ ضابطہ مانا جاتا ہے کہ کسی ملک کے سفیر کو ایک مراسلہ پکڑایا جائے اور اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم باضابطہ احتجاج کرتے ہیں، آپ کی حکومت کی یہ پالیسی، یہ سفیر ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں کون سا ایسا مطالبہ ہے کہ جو قیامت ٹوٹ پڑی؟ مس ہینڈلنگ کا عجیب و غریب مظاہرہ کیا گیا، اور کہاں ہے شیخ رشید صاحب جو اعلان کیا کرتے تھے اسمبلی کے اندر عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کہاں ہیں؟ آج عطا اللہ شاہ بخاری ان کو یاد نہیں آ رہے۔ ان کا مطالبہ 100% جائز ہے، طریقہ کار اور عمل کے اوپر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا جو مطالبہ ہے وہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ بتائیے عمر جلیل جو بڑا ایک ذلیل آدمی ہے، جس نے اللہ کی بھی توہین کر دی، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، عورت مارچ والوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، توہین الہ، توہین صحابہ کرنے والوں کو اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے سارے واقعات، کراچی ملتان میں گرفتار نہیں کیا گیا۔ گرفتار کرنے کی باری آئی تو ساتھ کو کر لیا گیا، اور کس طرح مس ہینڈلنگ کی گئی۔ کیا اس طرح مس ہینڈلنگ ہونی چاہیے؟ ہر بات کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، افہام تفہیم کا ایک سٹائل ہوتا ہے، مذاکرات کا ایک پورے کا پورا سینیریو ہوتا ہے۔ اس طرح کسی جماعت کے مطالبے کو احتجاج کرنا پاکستان کے آئین میں ہر شہری کا حق ہے۔ یہ عجیب تعصب ہے کہ خان صاحب 122 دن 126 دن دھرنا دیں، وہ دھرنا حلال ہو جائے گا، اور کوئی مذہبی جماعت دھرنا دے گی وہ دھرنا حرام ہو جائے گا۔ طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مطالبات سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا حکومت سے آج یہ مطالبہ ہے، تمام دینی جماعتوں کا، اسلام پسندوں کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو رہا بھی کیا جائے، افہام و تفہیم کے ساتھ پاکستان کے سارے معاملات کو سٹیبلائز کیا جائے۔ یہ جو دنگا فساد کی ایک لہر ملک میں دوڑ رہی ہے اور عوام اور پولیس آمنے سامنے آ رہی ہے، اس کو کول ڈاؤن کیا جائے۔ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آرام سے ہو سکتا ہے، مذاکرات کیے جائیں، معاملہ حل کیا جائے، فرانسیسی سفیر کو احتجاجی ایک مراسلہ تھما کے اس کو ملک بدر کر دیا جائے۔ کون سی قیامت آ جائے گی؟ ان لوگوں کو بھی آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ تمہیں سڑکیں بند کرنے پہ تو تکلیف ہے، لیکن رسول اللہ کی توہین کے اوپر تمہیں تکلیف نہیں ہے۔ بے شک سڑکیں بند کرنا عوام کے لیے تکلیف دہ امر ہے، لیکن سفیر کو ملک بدر کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ سارے یورپی یونین اکٹھی ہو جائے گی۔ وہ بدبخت گستاخی کر کے بھی اکٹھے ہیں، اور ہم مسلمان رسول اللہ کی حرمت کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے، فرقہ واریت پھیل جاتی ہے، اپنے اپنے مسلک کی بات آ جاتی ہے۔ اس ایشو کے اوپر ہر مسلمان کا موقف ایک ہونا چاہیے کہ فرانسیسی سفیر کو اس ملک سے بدر ہونا چاہیے، ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے، افہام تفہیم کے ساتھ، مذاکرات کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہر قسم کے دنگے فساد سے ملک کو پاک کرنا چاہیے۔ بہت سے ساتھیوں نے